بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخہ 7 فروری 2009 جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل میں منعقدہ اجلاس تحفظ شریعت و اصلاح معاشرت میں ہوا یہ خطاب اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے۔ مقرر کو دعوت دے رہا ہوں جو اس پورے علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، جن کی عظمت اور جن کے وقار اور جن کی بلندی کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا اس ملت کے اس خاندان سے، اس سادات سے، اس حسنی قبیلے سے تعلق ہے جس کا اس پورے برصغیر کے مسلمانوں پر بہت سالوں سے نہیں صدیوں سے بڑا احسان ہے، جن کی عظمت کے لیے بھی کافی ہے اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے کہ جن کے شاگردوں کی تعداد صرف اس بھٹکل میں 500 سے زیادہ ہے، جن کی عظمت کے لیے بھی کافی ہے کہ وہ علم کے ساتھ عمل کے میدان میں بھی شہسوار کہلائے جانے کے نہ صرف مستحق ہیں بلکہ مستحق سے بڑھ کر قرار دیے جا چکے ہیں۔ ہماری ملت میں یا تو اکثر وہ لوگ ہیں جن کی نہ دینی خدمات ہیں، نہ دنیاوی، نہ دینی تعلیم کے میدان میں، نہ دنیا کی تعلیم میں۔ اگر کچھ لوگ ملتے ہیں تو دینی تعلیم کے میدان میں، کچھ لوگ وہ ملتے ہیں جو دنیاوی تعلیم کے میدان میں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی بیک وقت خدمات دونوں میدانوں میں ہو، دینی تعلیم کے میدان میں بھی اور دنیاوی تعلیم کے میدان میں۔ میری مراد استاد محترم حضرت مولانا سید سلمان صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہم کی ذات گرامی سے ہے، جو دینی ایک بہت بڑی درسگاہ اور اسلامک یونیورسٹی بھی چلا رہے ہیں جامعہ سید احمد شہید کے نام سے، اور اسی کے ساتھ چند سالوں سے ایک بہت بڑا میڈیکل کالج بھی چلا رہے ہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری توجہ سے آپ مولانا کی اس خطاب کو سماعت فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ علماء گرامی قدر، دانشوران ملت، مسلم پرسنل لا بورڈ کے محترم ارکان، معزز حاضرین، میرے بھائیوں اور دوستوں، شہر بھٹکل میں اور جامعہ اسلامیہ کے زیر سایہ آج جو تاریخی اجلاس منعقد ہو رہا ہے، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تاریخ ساز اجلاس بھی ہوگا۔ اس اجلاس میں مجھے آپ سے خطاب کا جو شرف حاصل ہو رہا ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کے اجلاس کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر بھٹکل کے ذمہ داروں نے اور بالخصوص جامعہ اسلامیہ کے ذمہ داروں نے اس اجلاس عام کا جو انتظام کیا ہے وہ اس پر قابل مبارکباد ہے۔ اس اجلاس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم تحفظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اصلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم پہلے سے یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں،
ہم پر حملے ہو رہے ہیں، شریعت چوطرفہ حملوں کی شکار ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنا ہے۔ ہم امت مسلمہ کے فرزند ہیں، ہم اپنے بہت ہی عظیم الشان اسلاف کے اخلاف ہیں۔ ہم جس ماضی کے ورثے سے اور جس عظیم الشان سرمایہ سے اپنا ربط و تعلق رکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی جو اصل حیثیت ہے، اپنا جو مقام اور منصب ہے، اس کو جب ہم فراموش کر دیتے ہیں تو اپنی ایک جزوی حیثیت پر ہم قانع ہو جاتے ہیں اور اپنے کو خطرات سے گھرا ہوا محسوس کرتے ہوئے تحفظ کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 1972 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام تحفظ کے پس منظر میں ہوا تھا، جب 1947 کے خون چکھا واقعات اور لاکھوں انسانوں کے قتل عام کے بعد ایک عرصہ گزرا اور مسلمان اس پوزیشن میں آئے کہ اپنے قدموں کا سہارا لے سکیں اور آنکھوں میں کسی قدر آنکھیں ڈال سکیں، اور انہیں ایسا لگا کہ اب وہ اپنے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ ان کی وہ شریعت جس کو اسی ملک میں بالادستی حاصل تھی، وہ شریعت جس نے فتاوی عالمگیری کی شکل میں قلعہ معلّہ سے اپنی بالادستی کا ثبوت دیا تھا اور اسلامی دستور و قانون کی اس پورے ملک پر حکمرانی کی تاریخ رقم کی تھی، کشمیر سے لے کر کوچین تک اور بمبئی سے بنگال کے کنارے تک، بلکہ اس دور میں افغانستان کے بھی مختلف صوبوں کے ساتھ جس وقت ہندوستان پر اسلامی دستور اور اسلامی قانون نافذ تھا، ایک ایسے فرد فرید کے ذریعے جو حضرت مجدد الف ثانی کی کوششوں کا اور ان کی دعاؤں کا اور ان کی آہ نیم شبی کا نتیجہ تھا، اور جس کو کہنے والوں نے چھٹا خلیفہ راشد کہا ہے، یعنی عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان ایک طرف متحدہ ملک بنا اور دوسری طرف خدا تعالی کی شریعت کی بالادستی کی سعادت سے یہ ملک بہرہ ور ہوا۔ وہ دور تھا، اور اس دور کے بعد پھر ایک ایسا دور ہمارے سامنے آیا کہ اسلاف کو اچھے اخلاق نہیں ملے، جگہ خالی ہوتی چلی گئی اور مسلمان تتر بتر ہوتے گئے، بکھرتے چلے گئے۔ تجارت کے راستے سے آنے والوں نے، 7 سمندر پار کے تاجروں نے نہ صرف یہ کہ اس ملک کو تجارت کا مرکز بنایا، انہوں نے اپنی عسکری اور سیاسی اور تکنیکی طاقت کے ذریعے اس ملک پر قبضہ کیا، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ قلعہ معلّہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا۔ ہم اس سے پہلے کرناٹک کو اپنے ہاتھوں سے دے چکے تھے جب سلطان ٹیپو نے 1799 میں شہادت کا جام نوش کیا تھا، اور انگریز نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس نے اپنی جان دے دی تھی کیونکہ یہ فیصلہ ہم پہلے سے کر چکے ہیں اور ملت کا ہمیشہ سے یہ فیصلہ رہے گا کہ ایمان کی خاطر جان دے دی جائے گی۔ لہذا وقت کے ایک سلطان نے یہ بات کہہ دی تھی کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی کے مقابلے میں شیر کی 1 دن کی زندگی، 1 گھنٹے کی زندگی بہتر ہے، لہذا شیروں کی طرح مرنا بہتر ہے گیدڑوں کی طرح زندگی گزارنے سے۔ سراج الدولہ نے بھی معرکہ آرائی کے بعد اس دنیا سے انتقال اختیار کیا تھا، اور پھر وہ دور بھی آ گیا کہ یہ پورا ملک 7 سمندر پار سے آنے والے ظالم و ستمگر انگریزوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اور اس کے بعد سر فہرست جس چیز کو نشانہ بنایا گیا وہ مدارس تھے جن پر تالے ڈال دیے گئے، جن کو باڑوں میں تبدیل کر دیا گیا، جن کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ دارالقضا تھے جہاں مسلم قاضی بیٹھ کر فتاوی عالمگیری اور فتاوی تاتار خانی اور مختلف فتاوی کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ فتوے دیتا تھا بلکہ فیصلے نافذ کرتا تھا، مقدمات کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں چکایا کرتا تھا۔ وہ شریعت کے گہوارے اور وہ دارالقضا بھی بند کر دیے گئے، تمام سوتے
جن کے ذریعے سے اسلامی امت اسلام سے جڑتی ہے، اسلام کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، جس کے ذریعے اس کی زندگی کا بقا ہے اور جس کے ذریعے اس کی زندگی کا تسلسل اور استمرار ہے۔ انگریز جانتے تھے کہ ان سوتوں کو خشک کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے اس کا اعتراف برملا کیا کہ ہم نے ملت اسلامیہ کے سوتے خشک کر دیے ہیں، ہم نے اس امت کی جڑیں کاٹ دی ہیں، اب اس امت کا پنپنا آسان نہیں ہے۔ ایک طویل عرصہ ہم نے اسی طرح گزارا، ملک کی آزادی کی جدوجہد ہوتی رہی جس کا بگل بجایا تھا 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ ملک جنگ کا ملک ہو گیا ہے، دارالحرب ہو گیا ہے، ہر مسلمان جنگ کی پوزیشن میں ہے، اسے جنگجو بننا ہے اور انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کرنے کے لیے ہر ممکن طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ یہی وہ فتویٰ تھا جس کی بنیاد پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تھے اور ایک زبردست تحریک جس نے پہلے دعوت و تبلیغ کا راستہ ہموار کیا اور اس کے بعد جہاد کا علم بلند کیا، اسلامی حکومت کا ایک نمونہ بھی پیش کیا، اور پھر خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بالا کوٹ کے میدان میں شہادت کا جام نوش کیا اور آگے بڑھے، اور ان کے خلفاء اس سلسلے کو لے کر چلتے رہے۔ شریعت اسلامیہ جس مقصد کے لیے آئی ہے، اسلام کا جو پیام ہے، نبی آخر الزماں جس دعوت کو لے کر آئے ہیں، یہ امت جس مشن کے لیے برپا کی گئی ہے، قرآن جس ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اللہ کا قانون جس نظم و ضبط اور عدل و انصاف کے لیے آیا ہے، جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوگی، جب تک اس مقصد کو اور منزل کو ہم نہیں پہنچیں گے، چین سے بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ سے طے پایا ہے، تمام انبیاء کے ذریعے، تمام پیغمبروں کے ذریعے، تمام صلحاء اور مصلحین کے ذریعے، تمام مجددین کے ذریعے بار بار ہم ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے ہیں، بار بار ہم بیعت کرتے رہے ہیں۔ جب ہم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، خدا تعالیٰ کی برتری اور کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے، انبیاء کی حقانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ہم نے یہ سمجھ کر کیا کہ ہم اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو صحابہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ فی الحقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے بارے میں خدا تعالی نے اپنے کلام ازلی اور ابدی میں تحریر فرما دیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں انہیں جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں ہر ممکن طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ یہی وہ مشن تھا جس کی خاطر اس ملک کو آزاد کیا گیا تھا، اور اس ملک کی آزادی میں اس ملک کے برادران وطن کو بھی شامل کیا گیا۔ تاریخ والے جانتے ہیں کہ ان کی شرکت بہت بعد میں ہوئی، 1920 سے انہوں نے کچھ ابھرنا اور نمایاں ہونا شروع کیا، اور مسلمانوں کی یہ دین تھی کہ ان کو اس جد و جہد میں انہوں نے شامل کیا اور شرکت پر آمادہ کیا۔ آخر یہ ملک آزاد ہوا، اور جس مقصد کی خاطر اس کی آزادی ہوئی تھی، افسوس یہ ہے کہ آج تک خاص طور پر یہ ملت اسلامیہ اس مقصد سے ہمکنار نہ ہو سکی، اس سے محظوظ نہ ہو سکی، بلکہ کچھ ایسا لگا کہ ایک ظلم ختم ہوا تو دوسرا ظلم شروع ہو گیا، ایک ظالمانہ حکومت کا دور ختم ہوا تو دوسری ظالمانہ حکومت کا دور شروع ہو گیا۔ بلکہ اعداد و شمار کی روشنی میں جب صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو کبھی کبھی زبانیں کبھی خاموشی سے چپکے اور کبھی برملا یہ کہنے لگتی ہیں کہ انگریزوں کا دور ہی شاید ہمارے لیے رحمت کا اور نظم و انتظام اور عدل اور انصاف کا دور تھا، کیونکہ بعد کے دور میں اعداد و شمار نے یہ بتایا کہ ہمارے بچھڑے پن اور پسماندگی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہم ملازمتوں میں
بے دخل کر دیے گئے، ہماری سیاسی نمائندگی ختم ہوتی چلی گئی، ہم علمی اعتبار سے بالکل پسماندہ ہو گئے، تعلیم میں ہمارا پرسنٹیج باقی نہیں رہ گیا، اور زندگی کے جتنے بھی میدان ہیں صاف طور پر واضح ہے کہ مسلمانوں کو کنارے کیا گیا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ایک سچائی پر مشتمل ہے، اگرچہ وہ بھی 100% سچائی نہیں ہے۔ جو اعداد و شمار بیان کیے گئے ہیں، ہم یہ نہیں مان کر چلتے کہ 100% اعداد و شمار صحیح ہے۔ ابھی ہمارے بہت سے تاریخ پہلو ہیں اور بہت سی کمزوریاں ہیں جن کو اس کمیٹی کی رپورٹ میں بھی نمایاں نہیں کیا گیا ہے۔ ہم گھر کے بھیدی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، گرتے گرتے کس منزل کو پہنچ گئے۔ ہم سے دلت اونچے، ہم سے شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائبز کے لوگ اونچے، ہم سے ہریجن آگے بڑھ گئے۔ ہم سب سے بچھڑے ہوئے لوگ اور ہر پہلو سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ حال یہ ہے کہ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم۔ حال ہمارا یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ہمارے گھسپیٹیوں نے، ہمارے منافقوں نے، ہمارے سیاسی کھلاڑیوں نے، ہماری اس ملت کے نام نہاد زعما نے اس امت کے ساتھ جو معاملہ کیا، کہنے دیجئے کہ جن کو ہم دشمنوں کی حیثیت سے جانتے ہیں ان سے کچھ زیادہ ہی کیا، ان سے کچھ آگے بڑھ کر انہوں نے ہم پر وار کیے اور ہمارے گھر میں انہوں نے آگ لگائی، ہمارے جلتے ہوئے دیے بجھائے اور ہماری وہ چیزیں، ہمارے وہ سرمایے جن کی حفاظت میں ہم نے صدیوں بتائی تھیں انہیں خاکستر کر کے رکھ دیا۔ ایک ایسی صورتحال سے ہم دو چار ہوئے کہ ملت اسلامیہ کو ایک خاص موڑ پہ بیدار کیا گیا کہ اگر تم نے آج بھی فکر نہ کی تو جو بچا کچا سرمایہ آئلی قوانین کا رہ گیا ہے، یعنی شریعت اسلامیہ کے بہت وسیع کینوس سے، اس کی وسیع اور عظیم چھتری کے نیچے، اس کے زیر سایہ، بلکہ یوں کہیے کہ شریعت اسلامیہ کے وسیع اور عظیم نظام میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آئلی قوانین کا حصہ کہلاتا ہے۔ ہم اس کے تحفظ پر قانے ہونے میں ہی اپنی کتنی جان کھپا چکے ہیں، اور 1972 تک آج تک کیسے کیسے مرحلوں سے گزر چکے، کیسی کیسی تحریکیں اٹھا چکے ہیں، کیسی کمیٹیاں بنا چکے ہیں، حکام سے کتنی مرتبہ مل چکے ہیں، عدالتوں کی دہائی دے چکے ہیں، کتنے کیسز اور مقدمات سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں لے کر گئے ہیں، کتنے لاکھوں روپے ہم نے اس میں تباہ و برباد کر دیے ہیں، اور اس سب کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ کوئی اثر کسی پر نہیں پڑا۔ ایسا لگتا ہے کہ گھر بھی غافل ہے اور باہر کے دشمن اب نہ صرف یہ کہ وہ ملکی دشمن رہ گئے، وہ بین الاقوامی دشمن بن چکے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ایک طرف یلغار ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ عالمی تہذیب کی بد تہذیبیوں کی یلغار ہے، عالمی ثقافت کی جہالت کی یلغار ہے، عالمی حکومتوں کی یلغار ہے، بین الاقوامی سیاست کی یلغار ہے، جس کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی قیادت کیا ایک زمیمہ برطانیہ ہے، جس کی قیادت صہیونی لابی کے ہاتھ میں ہے۔ آج شرک اور یہودیت اور خاص قسم کی عیسائیت، یہ تینوں کے تینوں گروپ اس وقت متحد ہو گئے ہیں، اور بالکل وہ تصویر ہمارے سامنے ہے 7ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے کہ ایمان والوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی ہوں گے، اور وہ ہوں گے جو شرک کرنے والے۔ شرک کرنے والوں کا پہلے بھی ساتھ یہودیوں سے رہا اور آج کے دور میں بھی ہے، اور ہر دور میں یہی منظر سامنے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بچڑے کی پوجا کی بنیاد پر جزیرہ نما سینا میں اللہ کے حکم سے 3000 یہودیوں کو ذبح کروایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا، اور بائبل میں بھی
اس ورس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ تمہارے قریب ترین رشتہ دار ان رشتہ داروں کے گردن پر تلواریں آزمائیں جو بچڑے کی پوجا میں شریک تھے. اور آج بھی یہ قانون بیبلیکل قانون چلا آ رہا ہے کہ شرک کی سزا صرف تہہ دیکھ کر دینا ہے، یعنی قتل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس کے باوجود آج مشرکانہ دنیا سے، مشرکانہ نظام سے یہودیوں کی جو پینگیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے جو ایک مشترکہ مقصد ہے، یعنی جو بات طے ہو گئی تھی 1990 کی دہائی کے بعد، روس کے بکھرنے کے بعد جو بات طے پا گئی تھی کہ اب صرف میدان میں ایک اسلام کھلاڑی کے طور پر باقی رہ گیا ہے. اب ہمارا حریف اسلام ہے، مد مقابل اسلام ہے. اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر، اسلام کی بنیادی دستوری کتاب قرآن، اسلام کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اسلامی شریعت اور قانون، اسلام میں عورتوں کے حقوق اور مسائل، اسلام میں انسانی حقوق اور ان کی تفصیلات. اب چونکہ ان کو ٹارگٹ بنانا ہے، لہذا کبھی ہیومن رائٹس کی بنیاد پر، کبھی ویمنس رائٹس کی بنیاد پر مداخلت شریعت میں عالمی سطح پر کی جائے گی. ویمنس رائٹس کے لیے جو دنیا کے مختلف ممالک میں، کبھی چائنا میں اور کبھی ایجپٹ میں اور کبھی کسی ملک میں جو کانفرنسیں عالمی اشتراک کے ساتھ منعقد کی گئیں، ان کا خاص طور پر ٹارگٹ اسلامی شریعت ہے، حیا ہے، عفت ہے، اور وہ قوانین ہیں جو معاشرے کو نظم و ضبط عطا کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر ایک معاشرہ ایک اچھے قانون کی شکل، ایک اچھے خاندان کی شکل میں نشو و نما پاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک اچھا تمدن وجود میں آتا ہے، اسے ٹارگٹ بنایا گیا ہے. تو صورتحال واقعہ یہ ہے کہ بڑی خوفناک و خطرناک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن جتنی یہ صورتحال خوفناک و خطرناک ہے، اس سے بہت زیادہ تاتاریوں کا حملہ خطرناک تھا، اور اس سے بہت زیادہ پہلی جاہلیت کی صورتحال تھی جب پوری دنیا تاریک تھی اور ہر طرف سوائے اندھیروں کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا. اور قرآن کے الفاظ میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی میں اور تری میں کرپشن غالب آ چکا ہے. رومن امپائر کرپٹڈ ہے، پرشین امپائر کرپٹڈ ہے، عرب معاشرہ کرپٹڈ ہے، انڈین معاشرہ کرپٹڈ ہے. دنیا کے سارے معاشرے کرپشن کے شکار ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ انسانوں کو ان کے کرپشن اور فساد کے تلخ اور کڑوے پھل چکھا دے تاکہ پھر وہ پلٹ کر حقیقت کی طرف آئیں. ایسے عالم میں خداوند قدوس نے جس نظام کو، جس شریعت کو، جس قانون کو، جس کتاب کو نازل فرمایا، جس نبی کو برپا کیا، اسے جو سرا عطا کیا گیا، جس سرے سے ہمیں منزل کی طرف بڑھنا ہے، جس سرے کو تھام کر آگے بڑھتے چلے جانا ہے، وہ سرا یہ تھا: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، اس کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے پڑھو، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا پروردگار خوب نوازے گا، خوب کرم فرمائے گا. جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ ساری چیزیں سکھائیں جن سے انسان واقف نہیں تھا، وہی معلم اول ہے، وہی مربی ہے، وہی رب السماوات والارض ہے. اس نے یہ علم عطا فرمایا ہے. یہاں سے وہ انقلاب انگیز اور انقلاب آفری پیغام شروع ہوا جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح بھی ہونی تھی، اور وہ معاشرہ نہیں جس کو آج ہم مسلمانوں کے بیچ کا ایک معاشرہ قرار دیتے ہیں. عالمی معاشرے کی اصلاح، دنیا کے تمام مذاہب کے معاشرے کی اصلاح، عرب و عجم کی اصلاح، کالوں اور گوروں کی اصلاح،
غلاموں اور حاکموں کی اصلاح، امیروں و ماموروں کی اصلاح، جنگل کے رہنے والوں کی اور متمدن علاقوں کے باسیوں کی اصلاح، ہر طبقے کی اصلاح کا جو پروگرام شروع کیا گیا تھا وہ اس سرے سے شروع کیا گیا تھا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جو پروگرام یہاں سے شروع کیا گیا اسی کو آگے بڑھایا گیا، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ہر فرد بشر کو جو اس حلقے میں داخل ہوا، جس نے اس دین متین کو قبول کیا، دعوت کا ایک شعلہ بنا دیا گیا، ایک ایسا گرم دم جستجو اور گرم دم گفتگو بنا دیا گیا، ایک ایسا فعال بنا دیا گیا، حق کا ایک ایسا کردار بنا دیا گیا کہ تاریخیں اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر کبھی مکی دور سے گزر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس اسوے کو اور نمونے کو سامنے رکھیں۔ ہم میں سے ہر فرد بشر انجینئرنگ کالج کا طالب علم، میڈیکل کالج کا طالب علم، آرٹس کالج کا طالب علم، کامرس کالج کا طالب علم، کلبس کے نوجوان، محلوں کے بچے اور خاندانوں کے بوڑھے، عورتیں، بچیاں، سب کے سب یہ طے کر لیں کہ جب تک ہم اس دین برحق کا تعارف نہ کرائیں گے اور دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے اسے پوری قوت کے ساتھ پیش نہ کر لیں گے، اس وقت تک ہم اپنے مشن کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ صورتحال تحفظ اور دفاع کی تو بعد میں آتی ہے، پہلے آپ کو تحفظ کے لیے نہیں تیار کیا گیا تھا کیونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، کوئی کتاب ہی نہیں تھی، کوئی شریعت ہی نہیں تھی، آپ کو دائی بنایا گیا تھا، اور دائی جب آپ بنے تھے تو آپ ایک چیلنجنگ پاور بن گئے تھے، تو گھر ٹوٹ رہے تھے، کنگورے گر رہے تھے، چراغ بجھ رہے تھے، آتش مجوس بجھتی چلی جا رہی تھی، دنیا یہ محسوس کر رہی تھی کہ ہم کٹ رہے ہیں، ریت کے تودوں کی طرح گر گر کر سمندر کے حوالے ہو رہے ہیں، دنیا چیختی تھی کہ ہمارے گھروں سے افراد انہوں نے توڑ دیے، ہمارے مجتمع خاندانوں کو انہوں نے بکھیر کے رکھ دیا۔ اس وقت دنیا ہمارے چیلنج کا سامنا کر رہی تھی، ہم دائی تھے، دنیا مدعو تھی، ہم مؤثر تھے، دنیا متاثر تھی، ہم فاعل تھے، دنیا منفعل تھی، ہم تکنیک اختیار کرنے والے تھے، دنیا جہالت کے اندھیروں میں تھی۔ اس وقت کی یہ صورتحال تھی اور اس وقت صدا لگائی جا رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ قانون دیے گئے، ضابطے دیے گئے، احکام دیے گئے، اور جب احکام و ضابطے دے دیے گئے تو دنیا میں جو بھی ضابطے چل رہے تھے، جن پر انسانوں نے لمبے سفر بھی طے کیے تھے، اور اس کے بعد پوری دنیا کرپٹڈ بن چکی تھی، عدل و انصاف کی ترازو گر چکی تھی، اس کا کانٹا صحیح باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جب صورتحال یہ تھی تو خداوند قدوس نے فرمایا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا۔ فرما دیا گیا کہ ہم نے تمہیں ایک قانون دے دیا ہے، اس دین کا ایک ضابطہ دے دیا ہے، زندگی کا ایک اصول تم کو عطا کر دیا گیا، دستور دے دیا گیا، قانون دے دیا گیا۔ اب اسی الہی اور ربانی قانون پر چلنا اور اس سے کبھی بھی سر منہ انحراف مت کرنا، دنیا کے مختلف قوانین اور نظام ہائے حیات سے دھوکہ مت کھانا اور ان کی پیروی مت کرنا، یہ سب جہلا ہیں۔ تم کو جو پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں اصطلاحات کے کھلونے ہیں، کوئی پروفیسر ہے تو کوئی اسکالر ہے تو کوئی تھنکر ہے تو کوئی فلاسفر ہے اور کوئی کیا ہے، یہ الفاظ کے گورک دندے ہیں اور یہ اصطلاحات کی تماشا بازیاں ہیں۔ ان اصطلاحات سے دھوکہ مت کھانا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ دنیا کی زندگی کے چھلکے جانتے ہیں، یہ اوپر کی سطح کو جانتے ہیں، گہرائیوں میں کبھی اترے نہیں، انہوں نے کبھی غواصی نہیں کی، یہ انسانی رازوں کو اور قدرت خداوندی کے اسرار پنہاں کو نہیں جانتے ہیں، بس اوپر کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر فیصلے صادر کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم
فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ سارے کے سارے یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے جو ایمان سے محروم، قرآن سے محروم، نبی اسلام کی تعلیمات سے محروم، اللہ کی شریعت سے محروم ہے، اگر وہ محروم ہے فرمایا کہ ان کا علم تو لڑکھڑاتا ہے جیسے نشے آور اور شرابی کا حال ہے کہ اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے قدموں میں ثبات نہیں، کبھی ادھر جھولتا ہے تو کبھی ادھر جھولتا ہے. فرمایا کہ ان کا علم بھی لڑکھڑاتا رہتا ہے، انہیں کچھ بھی آخرت کے بارے میں پتہ نہیں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ لوگ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ اندھے ہیں. سچی بات یہ ہے ایک ایسی صورتحال سے آج ہم دو چار ہیں. مجھے افسوس ہے کہ بہت سے لا کالجز میں جس قانون کو رٹا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے انسانوں کا بنایا ہوا وہ قانون ہے، جو بھی اس کا احترام ملکی سیاست میں ہے سو ہے، لیکن جہاں ہم مذہبی دنیا کی طرف آتے ہیں تو قطعیات اور محکمات کا ہمارے سامنے جو ایک سرمایہ آتا ہے، اس سرمایہ کو ماننے والا ہم سے یہ کہتا ہے، اس سرمایہ کو ماننے کی دعوت دینے والا ہم سے یہ کہتا ہے قل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دو کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں صرف اللہ کا قانون منظور ہے. یہ ایک ایسا ایمان نہیں ہے کہ زور و زبردستی سے جس کی دعوت دی جا رہی ہو. یہ ایسا ایمان نہیں ہے جو بے بصیرتی پر اور عدم مطالعے پر مبنی ہو. یہ وہ ایمان ہے جو مطالعے پر، بصیرت پر، تجربے پر، تاریخ پر، دنیا کے قوانین سے تقابلی جائزے اور مطالعے پر مبنی ہے، جس کے پیچھے دلائل کے انبار ہیں، جس کے پیچھے حکمتوں کے لشکر ہیں، جس کے پیچھے مصلحتوں کے بڑے بڑے سرمایے ہیں. ایک ایسا ایمان ہے جس کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، جس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. لہذا میرے بزرگوں، میرے جوانوں، عورتوں، مردوں، بھٹکل کے فرزندوں، مسئلہ تحفظ شریعت کا صرف نہیں ہے، مسئلہ معاشرے کی اصلاح کا نہیں ہے، مسئلہ پوری دنیا کے معاشروں کو اسلامی معاشرے کے نمونے کو پیش کر کے چیلنج فراہم کرنے کا ہے. مسئلہ اس کا ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں سے کہیں گے کہ اسلامی شریعت کی طرف آؤ، اور مسلمانوں سے ان کی قرآن پاک کی زبان میں کہیں گے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تمہارے رب کی قسم ہے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان شمار نہیں ہوں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے تمام تنازعات میں تم کو حکم نہ تسلیم کر لیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ بھی تم کرو اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم نہ کر دیں. اس وقت تک یہ صاحب ایمان نہیں ہے جس امت سے یہ مطالبہ کیا گیا. اور یہ مطالبہ صرف اس امت کے ان افراد سے نہیں کیا گیا جنہوں نے دعوت رسول کو قبول کر لیا، بلکہ پوری امت انسانیت سے اور پوری بشریت سے یہ مطالبہ پوری بصیرت کے ساتھ ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ کا قانون، یہ خدا کا نظام اور اس کی شریعت ہے. میں پوری بصیرت کے ساتھ روشنی میں کھڑا ہوں اور میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. میں پوری دنیا کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ روزانہ قتل نہ ہو، اگر اغوا کی وارداتوں کو روکنا چاہتے ہو، اگر بھید بھاؤ کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر ظلم کو ناپید کرنا چاہتے ہو، اگر چوریوں کو بند کرنا چاہتے ہو، اگر معاشرے کے کرپشن کو دور کرنا چاہتے ہو، اگر غصب کے واقعات کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ایک منصفانہ نظام قائم ہو جائے، تو تم نے تجربہ کر لیا کیپٹلزم کا، اور تم نے تجربہ کر لیا کمیونزم کا، اور تم نے تجربہ کر لیا لبرلزم کا. ذرا اسلامزم کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لو. ایک مرتبہ یہ تجربہ بھی کر لیا جائے، اگر یہ تجربہ ناکام ثابت ہو تو اسلام کو کسی متحف میں، کسی عجائب گھر میں رکھ دینا. لیکن اگر یہ تجربہ کامیاب ہو تو دانتوں تلے اسے دبا لینا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. کیا محض تجربے کے لیے دنیا کے سامنے ہم یہ دعوت پیش نہیں کر سکتے؟ اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی نسخہ ہے اور وہ اسے پیش کرتا ہے، اور حکیم کے پاس کوئی تجربہ ہے اور وہ اسے پیش کرتا ہے، اور سائنٹسٹ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے اور وہ اسے پیش کرتا ہے، تو 1400 سالہ تجربے
جس کو قطعیت اور حتمیت کی حیثیت حاصل ہے، اس کی بنیاد پر اگر امت مسلمہ پوری دنیا کے حاکموں کو، دنیا کے قانون دانوں کو، دنیا کے پارلیمنٹیرینز کو، دنیا کی ان تمام باڈیز کو جن کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے، اگر یہ امت دعوت دیتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے قانون قرآن کا تجربہ بھی کر لو، ایک مرتبہ محمد آخر الزماں، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تجربہ کر لو، اس کے بعد پھر دیکھو کہ دنیا کا نقشہ کیا ہوتا ہے. کیا پھر یہ نہیں ہوگا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہودیوں نے تورات پر عمل کیا ہوتا، اگر عیسائیوں نے انجیل پر عمل کیا ہوتا، اگر یہودیوں نے موسیٰ کو پریشان نہ کیا ہوتا، اگر اشعیاء کو اور یسعیاء کو اور نہمیہ کو اور یرمیہ کو اور آموس کو اور زکریا کو اگر ستایا نہ ہوتا، اگر نبیوں کو قتل نہ کیا ہوتا، اگر جرائم کو پسند نہ کیا ہوتا، انبیاء کی دعوت کو قبول کر کے تورات کو نافذ کیا ہوتا، اگر عیسائیوں نے عیسیٰ مسیح کے پیغام کو اور ان کی دعوت کو سچائی کے ساتھ سنا ہوتا اور ان کے پیغام کو زندگی میں نافذ کیا ہوتا، اور مسلمانوں نے محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی آخری کتاب اور آخری شریعت کو نافذ کیا ہوتا، تو خدا کہہ رہا ہے جو رب السماوات والارض ہے کہ اوپر سے بھی وہ نعمتیں کھاتے اور زمین سے بھی نعمتیں ابلتی، یہ دنیا نمونے جنت بن جاتی. اے لوگوں، دنیا کے سامنے شریعت کی اس حقیقت کو پیش کرو. اے لوگوں، اے کالج کے پڑھنے والوں، خاص طور پر میں IT کے طلباء سے کہوں گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اس لیے مت سیکھو کہ بنگلور میں امریکن کمپنیوں میں کام کر کے روپیہ کما لو گے اور اس کے ذریعے اپنے گھر کو سنوار لو گے، اور اس لیے مت پڑھو کہ دبئی جا کر نوکری کرو گے اور شادیوں میں فضول خرچیاں کرنے کے لیے پیسہ لے کر آؤ گے. اپنا نہج بدل دو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. یہ فیصلہ کرو کہ ایک نیا معاشرہ جنم دیا جائے گا، حالات ملک کے تبدیل کیے جائیں گے. پوری دنیا کو اپنے سامنے رکھ کر ہم ایک کام شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھنے والی تحریک اگر پوری دنیا پہ چھاتی ہے اور تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھٹکل کے یہ افراد اور یہ نوجوان یہ طے کریں کہ انشاءاللہ کیرلا میں، تامل ناڈو میں، کرناٹک میں اس دعوت حق کو ہر زبان میں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں تک لے جائے گا بڑھیں گے، اور جو بھی قافلے میں شامل ہوتے چلے جائیں گے ان سے یہ قافلہ مکمل ہوتا چلا جائے گا. تاریخ نے اپنے کو بار بار دہرایا ہے. ایک مرتبہ پھر تاریخ سے کہیے کہ صفحے الٹو اور اپنی کتاب کھولو تاکہ اس کتاب کے واقعات کو امت انسانی دوبارہ پڑھے اور حالات تبدیل ہوں. اس لیے فیصلہ یہ کیجئے کہ شریعت کے موضوع کو ایک چیلنج بنانا ہے. طے یہ کیجئے کہ معاشرے کو ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا ہے. صرف ماتم کر لینا، رو لینا اور صرف اصلاحی باتیں کر لینا مسئلہ اس سے حل ہونے والا نہیں ہے. یہ دور اس کا ہے کہ آپ اپنی بات کو پیش کیجئے اور IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کو تبلیغ اسلام کے لیے بطور خادم کے استعمال کیجئے. ہر طالب علم جس کا تعلق کسی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے، موبائل جس کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ جس کے ہاتھ میں ہے، ٹی وی کے پروگرام میں کسی پہلو سے اس کی شرکت ہے، وہ یہ طے کر لے کہ میں تفریحی کاموں کے لیے نہیں ہوں، میں عریانی و فحاشی دیکھنے کے لیے نہیں ہوں، میں فلموں کے نظارے کے لیے نہیں ہوں، میں محمد الفاتح کی اولاد ہوں، میں محمد ابن قاسم کی اولاد ہوں، میں صہیب و عمار کی اولاد ہوں، میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی اولاد ہوں. اب دنیا کو تبدیل کرنا ہمارے پیش نظر ہے، لہذا ایک مشن کو لے کر ہم چلے ہیں. اب ہماری نگاہیں کچھ اور دیکھیں گی، کان کچھ اور سنیں گے، دماغ کچھ اور سوچیں گے، دل کی دھڑکنیں کچھ اور ہمارے ساتھ نغمہ سرا ہوں گی. صورتحال مستقبل کی بدلے گی اور اس کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کو پوری طاقت کے ساتھ ایک جنگی ہتھیار کے طور پر، جنگی پیمانے پر، بین الاقوامی سطح پر ہمیں استعمال کرنا ہے. ابھی ہم عسکری نہیں، ابھی ہمارے پاس
ہتھیار نہیں، اور ہتھیار کی ہمیں شاید ابھی ضرورت نہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی چیز انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. زبان سے خبر دیجئے اور قلم سے بات پہنچائیے، اور آلات کا استعمال کر کے اور میکینک اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے شریعت کی حجات تمام انسانوں پر قائم کر دیجئے. اسلام کی بالادستی کو واضح فرما دیجئے. ایک اچھے معاشرے کے نمونے کو پیش کر دیجئے. 20,000 عورتیں اگر لندن میں، برطانیہ میں مسلمان ہو گئی، اور فرانس اور جرمنی اور امریکہ میں عورتیں اسلام لا کر امریکن اور یورپین تہذیب کے منہ پر تماچے رسید کر رہی ہیں کہ بے غیرتوں اور بے حیاؤ، تم نے ایکسپلائٹیشن کا سامان عورت کو بنا رکھا ہے، اور عورت کے حقوق کی دہائیاں دے دے کر رات و دن اس کی عزت لوٹتے ہو. ہم تمہارے باغی ہیں، اور اسلام کی چادر میں ہمیں پناہ مل رہی ہے. یہ واقعہ آج وہاں سڑکوں پر اور چوراہوں پر پیش آ رہا ہے، اور ایئرپورٹس پر لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ایک یورپین اور امریکن عورت پورے برقعے کے اندر ہے، اور اپنی اسلامیت اور اپنے حجاب کا وہ پوری قوت کے ساتھ ثبوت دے رہی ہے. اسے کوئی جھجک نہیں، اسے کوئی شرم نہیں، کیونکہ وہ اس تہذیب، گندی تہذیب کی بھیگی ہے، اور اسی گندگی سے نکل کر وہ زمزم سے نہانا چاہتی ہے تاکہ اسلامی تہذیب کی ترقی اور عروج تک وہ پہنچے. اللہ پوری دنیا کو پھر سے اسلام کی گود میں ڈال دے، اور خدا تعالی نوجوانان بھٹکل کو قبول فرما لے. آپ نے جلسے کے لیے جو تیاریاں کی، یہ ایک تمہید ہے، یہ پہلا قدم ہے، یہ آغاز ہے. سفر شروع ہوا ہے، یہ سفر ٹھہرنے والا نہیں ہے، تا حیات چلے گا. اسی پر سوئیے گا موت کی آخری نیند، اور اسی پر زندہ رہیے گا. ہر حرکت اور ہر قدم گواہی دے کہ آپ شریعت کے صرف محافظ ہی نہیں، اس کے داعی ہیں، اور اسلام کے صرف محافظ ہی نہیں، اس کے ترجمان ہیں، قول سے بھی اور عمل سے بھی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.